بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر پچھلی 4-5 جلسوں کی تاریخیں دے دے کے ناکامی ہونے کے بعد، اسٹیبلشمنٹ کے آستانے پہ جا کر ناکام اور نامراد ہونے کے بعد، اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنیادی طور پہ ان کا زہر نکال دیا ہے۔ ان کا زہر نکل چکا ہے۔ اب ان میں وہ تڑتڑاہٹ نہیں ہے، اب ان میں وہ تمتماہٹ بھی نہیں ہے، اب ان میں وہ پھڑپھڑاہٹ بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ان کو ایک انسینٹیو دیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بھائی چلو، تم کر لو، تسی یہ سب کرنا کر لو جنا۔ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ اجازت دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان پہ احسان کر رہی ہے، چلو یار ایک اپرچونٹی آپ کو دے دیتے، آپ کر لو جلسہ۔ تو میری شنید یہ ہے کہ ان کو جلسہ کرنے دیا جائے۔ لیکن کیا یہ جلسہ کرنے سے چھوٹا کریں، درمیانہ کریں، بڑا کریں، بانی تحریک انصاف باہر آ جائے گا؟ بانی تحریک انصاف کا تو عالم یہ ہے، یہ کہتے ہیں نا، کل اس نے بیان دیا اپنی پیشی پہ کہ میں وقت کے یزید کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوں، کہا نا؟ تو یہ ذرا سن لیجیے۔ میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو، کوئی بات چیت نہیں کرتا۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھائی وہ منتیں کر رہا ہے، وہ ترلے کر رہا ہے۔ گرفتاری سے پہلے کے آخری 1.5 مہینہ رات کو روزانہ جو 10 بجے ماسی ویڑا دادی ویڑا لگتا تھا نا ان کے جو وی لاگ کا، جس کی ویورشپ جناب کہاں پہ پہلے ان کی لاکھوں میں ہوتی تھی اور وہ اینڈ پہ آ کے 6,000 4,000 5,000 پہ آ گئی تھی۔ آخری ان کے وی لاگز آپ 20 وی لاگز نکال کے دیکھ لیں گرفتاری سے پہلے کے۔ یہ ان میں سے ایک وی لاگ کی جناب میں نے آپ کو سنایا ہے۔ وہ منتیں کرتا رہا، بھائی میرے سے بیٹھو، میرے سے بات کرو، آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں آ رہے؟ میں بڑا دل برداشتہ ہوں، میں بڑا مایوس ہو گیا ہوں، میرے سے آ کے بات کرو۔ لیکن 9 مئی سے پہلے، اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک، ان 13 مہینوں میں جب بھی کبھی اس سے بات کی جاتی تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بات کریں، بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، نیگوشیٹ کریں ملک کی خاطر، اپنی پارٹی کی خاطر، وہ کہتا تھا اب عوام فیصلہ کریں گے۔ رونیت، فرونیت، نمرودیت ان کے چہرے پہ آتی تھی۔ کہتا ہے کوئی مذاکرات نہیں، اب عوام فیصلہ کریں گی، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اس وقت ان کا وہ سٹائل ہوتا تھا۔ تو یہ اب اسٹیبلشمنٹ نے خود ان کو موقع دیا ہے۔ یار بنیادی طور پہ علی امین گنڈاپور وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بندہ ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جناب وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے، وزیر اعلیٰ KPK بنایا ہے، ان کی مرضی سے بنا ہے، ان کے مفادات کی تکمیل کے لیے بنا ہے، ان کے پلانز کو مٹیریلائز کرنے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے بنا ہے۔ وہ تو ویسے ہی تھوک سے اور پانی سے پکوڑے تلتا ہے بڑکے مار کے، کیونکہ اسے پتا ہے بڑکے مارو تو بانی تحریک انصاف خوش ہوتا ہے۔ اور PTI کے کتورے بھی جو ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے سارا دن چاؤ چاؤ میاؤ میاؤ کرتے رہتے ہیں، ان کے بھی حوصلے بڑھ جاتے ہیں وہ بڑکے سن کے جو ہے نا، وہ تھوک سے پکوڑے تلنے والی، تو وہ بڑکے مار دیتا ہے، لیکن اندر سے وہ 100% اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سارے معاملات اس کے طے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر احسان کرے گی، یہ میری بریکنگ سن لیں۔ بانی تحریک انصاف پہ نہیں احسان کرے گی، یا تحریک انصاف پہ احسان نہیں کرے گی۔ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اس اصل جو ان کا بندہ ہے، ان کی جو انسٹالیشن ہے، اس کے اوپر احسان کرے گی، گنڈاپور کے اوپر اس جلسے کی اجازت دے، کیوں یہ جلسہ ہوگا۔ آپ نے کل DGI SPR کی پریس کانفرنس تو سنی ہوگی، ٹھیک ہے، 2 دن پہلے کیا تھی اس میں، کیا میسج تھا؟ سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہاں جی ملٹری کورٹس میں کیس چلے گا بانی تحریک انصاف کا؟ انہوں نے کہا کہ ملٹری آرمی ایکٹ کے مطابق جو بندہ بھی آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر یا آرمی مین کے اوپر کسی بھی سویلین کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے حملہ آور ہوتا ہے،
تو وہ سویلین بھی جو ہے نا وہ ملٹری کورٹس میں اس کا کیس چلتا ہے. بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا جو آرمی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہر ایک کو جو ہے نا وہ میرا ایک اپنا ڈائلاگ ہے کہ کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا. تو یہ جو آرمی ایکٹ کے احتساب کا کدو ہے جب یہ کٹے گا تو یہ فیض حمید کو بھی بٹے گا اور یہ بانی تحریک انصاف کو بھی بٹے گا. تو بانی تحریک انصاف اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض توشہ خانہ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ اڑا دے گی, محض 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ان کی امید کے مطابق اسلام آباد کورٹ اڑا دے گی, اگر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں اور الوؤں کی بہشت میں رہ رہے ہیں. ملٹری کورٹ کے اندر ان کا کیس کل کی پریس کانفرنس کے بعد پرسوں کی بڑی چیز کلیئر ہو گئی ہے. تشت اسباب ہو گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹونگے جائیں گے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ 61 ریٹائرڈ میجر کرنل بریگیڈیئر گرفتار ہے. 61 پورا نیٹ ورک تھا. یہ نیٹ ورک ہمیں بھی فیض یاب کرتا رہا ہے. اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک جب تک اس کے ساتھ تھے, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک شو کے اندر آزاد ڈیجیٹل کے ہی ایک شو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ 3 سے 4 بندے تو میرے پہ ڈپیوٹ تھے, ریٹائرڈ کرنل بریگیڈیئر, جو ریگولر واٹس ایپ کے ذریعے سے اور پھر فزیکل آ کے ملاقاتیں کر کے ہمیں حوصلہ دیا کرتے تھے کہ بالکل ڈٹے رہیں, معاملات سیٹ جا رہے ہیں, جلدی جناب ساری چیزیں بیک آؤٹ ہو جائیں گی, بانی تحریک انصاف اقتدار میں آ رہا ہے, یہ ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں سارے, جنرل باجوہ, جنرل عاصم منیر, شہباز شریف, پی ڈی ایم, فلاں فلاں. اچھا ظاہر حیرانگی ہوتی تھی کہ یار یہ تو بڑا ذمہ دار ریٹائرڈ بندہ ہے اور بڑے اہم اسٹیبلشمنٹ کے عہدوں پہ وہ فائز ہوتے ہیں. اس میں جنرلز بھی ہیں ریٹائرڈ, اس میں قومی اداروں کے سربراہ رہے ہیں بعض جنرل جو نمک حلالی کرتے رہے جناب فیض حمید کے ساتھ, اپنے ادارے کو چھوڑ کے, اپنی ریاست کو چھوڑ کے, اور جب بیٹھتے تھے تو وہ مثالیں دیتے تھے کہ ہم بڑے وفادار ہیں, اور جو بانی پی ٹی آئی کی اس دہشت گردانہ پالیسی سے ڈفر کرتا تھا اس کو کہتے تھے یار یہ نسلی نہیں ہے, یہ بد نسلہ ہے. حالانکہ وہ اعلیٰ اور عرفہ قسم کے بد نسلے کہ جو اپنے ادارے کے اور پھر اپنی ریاست کے اور اپنے ملک کے وفادار نہیں ہوئے, ان میں وہ بھی شامل ہیں, جنرل سے لے کے ریٹائرڈ نیچے تک. تو وہ جو 61 افراد ہیں نا, فیض حمید نے تو جو بتانا ہی بتانا ہے, اور جو بتا رہے ہیں میری رپورٹ یہ ہے انہوں نے سارا کٹا چھٹا 9 مئی کا کھول دیا ہے, اور ان کے پاس چارہ کار ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کی جو موبائل فون, ان کے جو رابطے تھے, ان کی پوری ڈیٹیل جب ان کے سامنے رکھی گئی تو وہ تو انکار ہی نہیں کر سکتے تھے, وہ تو انکار ہی نہیں کر سکتے تھے. میں تو وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں, میں تو ایک ایک افسر کو جانتا ہوں, آئی جی, ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ, اور تقریباً جو مشہور و معروف ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے پورے پنجاب میں ساروں کو جانتا ہوں. ملک اکرم بڑا پرانا اڈیالہ جیل میں ڈپیوٹ افسر ہے, اور میں جب وزیر جیل خانہ جات بنا تو پہلے 2 دنوں کے اندر میں نے جس افسر کو سسپینڈ کیا تھا اس کے خلاف ہے کہ میرے پاس ایک بندے نے جو ہے کچھ چیزیں بھیجی بڑی امپورٹنٹ, تو وہ یہ ملک اکرم ہی تھا. ان کو میں نے سسپینڈ کیا, ان کے خلاف انکوائری لگائی, بعد میں پھر یہ کچھ لوگوں کی سفارش اور دائیں بائیں سے سارا جو ہے نا تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, لیکن یہ 1.5-2 مہینے 3 مہینے سسپینڈ رہے. یہ بہت سمجھدار اور بہت تیز اور بہت طرار اور مکار قسم کی جو ہے پرسنالٹی ہے. اب اندر سارا نیٹ ورک جنرل فیض حمید کے اسی ملک اکرم کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا. اندر پراپر آئی فون بانی تحریک انصاف استعمال کر رہے تھے. باہر کا رونا ہوتا تھا کہ مر گئے, لٹ گئے, رل گئے, ہائے ہائے, ہوئے ہوئے, توئے توئے. باہر یہ ہے, اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی فیسلٹی. اس جوڑ کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا, اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. سرے بازار تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سر صدقے آپ کو ہر فیسلٹی مل گئی,
آپ کو جناب ایئر کولر مل گیا، آپ کو پلنگ مل گیا، آپ کو سائیکل مل گئی، آپ کو ایکسرسائز مشین مل گئی، آپ کو ہر قسم کا کھانا پینا مل گیا، آپ کو پورا ایک کنال سے بڑی بیرک مل گئی جس میں 8 کمرے ہیں، اس میں آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی مل گئی، دیسی بکرا، دیسی مرغی، دیسی گھی، دیسی انڈے، آپ کو اسپیشل کک، اور ایک کک نہیں کئی کک آپ کو مل گئے، آپ کو سب کچھ مل گیا. وہ تو اوپن ہے نا، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہو گیا. باقی وہ ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سارے کا سارا فیض حمید نیٹ ورک ملک اکرم کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کروایا جاتا تھا. اور اس میں آئی فون، اور پھر یہ بھی سن لیں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے انٹرنیشنل لیول پہ جتنی خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، ان کے جو کور پوسٹنگ والے اہلکار، کوئی صحافی بنا ہوا ہے، کوئی جناب برطانیہ کی ایڈمنسٹریشن، کوئی امریکن ایڈمنسٹریشن، کوئی آسٹریلین ایڈمنسٹریشن، کوئی جرمن ایڈمنسٹریشن، کوئی کینیڈین ایڈمنسٹریشن کا جناب کوئی اہلکار بنا ہوا ہے، لیکن وہ اصل میں خفیہ ایجنسیز کے انڈر کور جناب ریپرزینٹیٹو تھے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ جیل سے اس آئی فون کے ذریعے سے اپنے بیٹوں سے بھی، زیک گولڈ سمتھ سے بھی، جمائمہ سے بھی، اور ان تمام اہلکاروں سے بھی ریگولر رابطے میں، ریگولر. یہ جتنے آپ کے آرٹیکلز لگتے رہے ہیں، ہم تو کہتے تھے شروع میں جناب، آج سے پہلے جناب وہ رؤف حسن لکھ کے دے رہا ہے، یا فلاں لکھ کے دے رہا ہے، یا فلاں نوٹس بنا کے لے جاتا ہے، ملاقات کرنے آتا ہے اڈیالہ جیل میں، اور وہ جناب وہ آرٹیکل لکھ لیتے ہیں. نہیں، ڈائریکٹ آئی فون کے ذریعے سے انٹرنیشنل لیول پہ بہترین رابطے انٹرنیشنل پرسنالٹیز سے، خفیہ ایجنسیوں کے جناب افراد سے. اور یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں، زیک گولڈ سمتھ، جمائمہ گولڈ سمتھ، ان کے بچے. اب دیکھنا یہاں پہ کتنا ڈرامہ کیا جاتا ہے، جی میرے بچوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، اور اب ریگولر بچوں سے رابطے میں آئی فون کے ذریعے سے. تو یہ سارے کا سارا ڈرامہ اسی ملک اکرم کے ذریعے سے ساری چیز. اچھا، اس پہ میں نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک مشورہ دوں گا اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے. جو میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا، جو میں نے 5-6 دفعہ جیل کاٹی ہے، میں اپنا تجربہ بتا دوں. ابھی بھی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، ابھی بھی بانی تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ سر جیل کے اندر آپ ایک سپاہی کو بھی جو آپ وہاں لگائیں گے نا، اور بات ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، مارا ماری ہے، بیچاروں کی تنخواہیں بڑی تھوڑی ہوتی ہیں، ڈیوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں. سر عام سا ایک درمیانے درجے کا دولت مند آدمی اندر چلا جائے، وہ پوری کی پوری جیل کو خرید سکتا ہے، ان کے ضمیر کو خرید سکتا ہے. ادھر تو اربوں خربوں آپریشن گولڈ سمتھ پلس کے جناب پیسے لگے ہوئے ہیں، زیک گولڈ سمتھ کے اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے. اس طرح جناب بندوں کو خریدا جاتا ہے. یہ جتنے آپ کو عہدیدار نظر آ رہے ہیں، وکیلوں سے لے کے باقی، ان کی زندگیوں میں آپ پچھلے 1.5-2 سالوں میں آپ ذرا تغیر دیکھ لیں، ویریشن دیکھ لیں ان کی فائنینشیل لائف میں، آپ حیران رہ جائیں گے. جو موٹر سائیکلوں پہ پھرتے تھے آج وہ لینڈ کروزوں میں پھر رہے ہیں، جو لینڈ کروزوں میں پھر رہے تھے وہ آج کل 6-6 10-10 کروڑ کی لینڈ کروزوں میں پھر رہے ہیں. تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی بھی جیل کے اندر بانی تحریک انصاف کو ہے. تو میری اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے، خدارا وہاں پر کوئی ایسا بندہ ڈیپیوٹ اس بیرک کے باہر ہو جو انتہائی قابل اعتماد ہو، ورنہ کوئی بھی بندہ وہاں سے جو ہے نا وہ بک سکتا ہے. اچھا، فیض حمید نیٹ ورک کی گرفتاری اور پھر ملک اکرم کا وہاں سے ہٹنا، اس کے بعد اب بانی تحریک انصاف کا فیض حمید سے رابطہ ختم ہو گیا، فیض حمید کا بانی تحریک انصاف سے رابطہ ختم ہو گیا. ان دونوں کا اب انٹرنیشنل نیٹ ورک کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا. انٹرنیشنل نیٹ ورک سے جو روزانہ جبران الیاس سے اور عمران غزالی سے، جمائمہ گولڈ سمتھ سے کنورسیشن ہوتی تھی آئی فون کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، وہ ختم ہوئی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کا سارا جو سوشل میڈیا کا ایک بڑا ایکٹیو اور افیکٹو ایک نیٹ ورک تھا، ایک ماحول تھا، وہ سارے کا سارا دھڑم کر کے گر گیا. اب آپ کو وہ مومنٹم، وہ ٹیمپو، وہ غرغراہٹ، کتے میں غرغراہٹ ہوتی ہے نا، غرغراتا ہے. کسی ٹائم سوشل میڈیا میں ان کے جو سوشل میڈیا کے کتے تھے
ان کی گڑگڑاہٹ بہت زیادہ تھی. اب وہ گڑگڑاہٹ کم ہو گئی ہے, کیونکہ وہ گڑگڑاہٹ جو ہے نا وہ کتے بسکٹ اعلیٰ نسل کے کھاتے تھے, وہ اعلیٰ نسل کی جناب ان کو پیمنٹس ہوتی تھی, پیمنٹ ساری وہ فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے ساری ہوتی تھی. اب وہ فیض حمید نیٹ ورک جو ہے وہ انفیکٹو ہو گیا, ان کتوں کو وہ بسکٹ ملنا بند ہو گئے, اب ان کی گڑگڑاہٹ بھی تھوڑی کم ہوئی ہے. اب جو بھی گڑگڑا رہا ہے وہ بس اپنا جو پچھلے 2.5 سال سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے نک تک کوکا پہ ان کو نچا کے ان کے دماغ خراب ہے, وہی کو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کرتے ہیں, لیکن جو آرگنائز طریقے سے گڑگڑاہٹ ہوتی تھی ان سوشل میڈیا کے کتوں کی وہ ختم ہو گئی. پورے پاکستان میں نا ایک ڈسکشن ہے کہ بانی تحریک انصاف کا کیس ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. میں آپ کے سامنے نا 4 بندوں کی اٹ سیلف بانی تحریک انصاف کا اعلان کہ کوئی سویلین بھی اگر فوج کی عزت اور وقار کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے, سول کورٹ کے اندر کیپیبلٹی ہی نہیں ہے اس کو چلانے کی. ایک تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. پھر آپ کا جناب مراد سعید چھوٹو بانی تحریک انصاف, ٹھیک ہے جی, اس کی جناب آپ کو میں سناتا ہوں کہ وہ صرف آپ کی ڈان لیکس کے اوپر کہ کالم چھپوایا گیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اور راؤ تحسین اور طارق فاطمی, تو ان کا ہر حال میں کیس ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے. پھر اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب یہ نئے نویلے یوتھیے تحریک انصاف کے جناب, جو بڑا اچھل کے جناب کہتے ہیں کہ نہ جناب عمران بانی تحریک انصاف پہ اگر کیس چلا ملٹری کورٹس میں تو یہ اللیگل ہے, ان کی بھی میں آپ کو بتا دوں. پھر اس کے بعد یہ حامد میر صاحب جو اس وقت پورے زور و شور سے اپنے پاؤں کے سارے گھنگرو انہوں نے توڑ ڈالے اڈیاں ڈال کے کہ بھائی جان بانی تحریک انصاف کا کیس ملٹری کورٹس میں چلنا ظلم عظیم ہے. ان ساروں کی ذرا پوری پاکستانی قوم آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے سنے. پہلے عمران خان. ملٹری کورٹس اس لیے بنائے گئے کہ عام عدالتوں میں یہ پکڑے نہیں جاتے تھے, پروسیکیوشن بڑی کمزور تھی, گواہ آتے ہوئے ڈرتے تھے. حسن عسکری کو سزا ہوئی لڑکے کو, اب یہ اعتزاز ایسے سے پوچھ رہا ہے سینئر اینکر, اس نے خط لکھا اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے, کرٹیسائز کی ان کی ایکسٹینشن یہ وہ, اس لڑکے کو 5 سال سزا ہو گئی. آپ میں سے کوئی نہیں بولا. تقریباً 24-25 لوگوں کو اتنا سا لاسٹ ایئر 2 ایئرس, آپ میں سے کوئی نہیں بولا. لاسٹ ایئر 2 ایئرس میں کون, یہ پوری ڈیٹیل چھپی ہوئی آج کے اندر, یہ 25 لوگ اوور دی پیریڈ آف 2-3 ایئرس جو ہوئی نہیں چل رہی ہے انٹل 2019. ان کو یہ بھی نہیں پتا اس اعزاز احسن کو کہ 25 بندوں کو 3.5 سالوں میں تحریک انصاف کے ساتھ. حسین شاہ ان کو 2019 میں سزائے موت ہوئی, محمد حسین ان کو 2020 میں سزائے موت ہوئی, احمد نواز 2020 میں سزائے موت, بیر قادر 2019 میں 10 سال قید, اجمل خان 2021 میں 8 سال قید, محمد صدیق 2008 میں 11 سال قید, راجہ مشتاق 2020 میں 10 سال قید, سید امتیاز شاہ ان کو 10 سال قید, عابد ظہیر ان کو 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں 12 سال قید, عثمان اکرم کیانی 2021 میں 10 سال قید, اشفاق مسیح ان کو 2018 میں 8 سال قید, اور اسی طرح لمبی فہرست ہے. اور آخر میں ادریس خٹک صاحب کو 2021 میں 14 سال قید, اور حسن عسکری صاحب جو ہیں ان کو 2020 میں 5 سال قید. جو بھی مجرم ہے, چاہے طارق فاطمی ہو چاہے راؤ تحسین ہو, لیکن خبر ترتیب دینے والا, یہ پلان کرنے والا, یہ منصوبہ بندی کرنے والا, اس شخص کو قرار واقعی سزا دینے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جو خبر ترتیب دینے والا ہے شخص ہے اس کو اٹھایا جائے گا اور ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہوگا. مجھے تو اس چیز کا انتظار ہے, کیونکہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہم چاہتے ہیں. تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس نے خبر لکھی اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. بالکل, یہ ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے. اور ہم نے ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ پرائم منسٹر خود آئے اور ہمیں جواب دے, پارلیمنٹ میں اس رپورٹ کو جمع کر دے. جب پبلک ہوگا اور پارلیمنٹ میں اس کو جمع کر دیا جائے گا, ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنا مجرم اور غداری وطن جو ہے وہ نظر آئے گا. اب دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ جو انکوائری ہے اس کو بھی مسترد کیا جا سکتا ہے, اور صرف یہ نہیں کہ مسترد کر دیں گے, پھر فوج ان لوگوں کو خود اٹھائے گی. اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے کھوسا صاحب؟ پہلی چیز دیکھیں کاشف, لیگل پوزیشن یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ قابل مواخذہ ہے, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس میں آفیشل سیکیورٹی ایکٹ کا اس میں جو ہے خلاف ورزی بریچ ہوا ہے. نیشنل سیکیورٹی کے علاوہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت بھی یہ قابل مواخذہ ہے, اور یہ ہائی ٹریزن میں بھی آتا ہے یہ. اور کسی حکومت کی کھوسا صاحب مرضی کی ضرورت نہیں ہے اس میں.
ना सेडिशन भी आता है सेक्शन 124 ऑफ द पीटीसी। सेडिशन में खुद जावेद हाशमी साहब ने एक लेटर सिर्फ इशू किया था फौज के खिलाफ, और वो भी जो है 10 महीने के 1 साल जेल में रहे थे और बड़ी मुश्किल से जमानत हुई थी, और फिर जो है वो कोर्ट में जाके मामला हुआ। तो ये इसमें किसी वफाकी हुकूमत की जो आर्मी एक्ट के तहत काबिल मुआखजा हो, उसमें वफाकी हुकूमत की कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब इन अक्ल के अंधों और मुनाफिकों से कोई पूछे कि 3 साल पहले बानी तहरीक इंसाफ कहता है कि सिविल बंदे को सजा देने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि सिविल अदालतें उनको सजा नहीं दे पाती अगर वो फौज के खिलाफ कोई बगावत या फौज के खिलाफ कोई नफरत या फौज के खिलाफ कोई जनाब इस किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी करे। छोटू बानी तहरीक इंसाफ मुराद सईद फुदक के उछल के कहता है कि जनाब महज फौज के खिलाफ एक खबर लगाने वाले को हम देखना चाहता है, हम सुनना चाहता है कि जनाब उसको मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसका केस चलाए। लतीफ खोसा साहब ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स और इसके अलावा आर्मी एक्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत को इजाजत ही नहीं है कि वो इसमें इंटरवीन करे, और फौज को भी जनाब राइट हासिल है कि वो वफाकी हुकूमत से इजाजत के बगैर किसी भी ऐसे बंदे की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करे उसका केस चलाए। अब बताओ पूरी पाकिस्तानी कौम से मेरा सवाल है, ये कितने मुनाफिक हैं, कहां पे बंदा जाए इनकी मुनाफिकत देख के।